غیر مقلد اور اہل حدیث میں کیا فرق ہے؟ یہ بہترین سوال ہے۔ غیر مقلد کا مطلب ہے تقلید نہ کرنے والا، یہ لفظی ترجمہ ہے۔ اہل حدیث کا مطلب ہے حدیث والا، یہ لفظی ترجمہ ہے۔ اب تشریح یہ ہے، تقلید کسے کہتے ہیں؟ تقلید کہتے ہیں آنکھیں بند کر کے بے سوچے سمجھے بغیر دلیل کے کسی کی پیروی کرنا۔ اب بے دلیل، یہ لغت میں لکھا ہوا، القاموس الوحید وغیرہ میں لکھا ہوا، لغت کی کتابوں میں، ڈکشنریوں میں۔ اب بے دلیل کا کیا مطلب ہے؟ بے دلیل کا مطلب ہے کہ قرآن نہ ہو، کیونکہ قرآن تو دلیل ہے، نبی کی حدیث بھی نہ ہو، یہ بھی دلیل ہے، اجماع نہ ہو، یہ بھی دلیل ہے۔ تو یہ قرآن، حدیث، اجماع، اور اسی طرح اس میں اور بھی ہے، عامی کا مفتی کی طرف رجوع کرنا، قاضی کا گواہوں کی طرف جو ہے گواہوں سے گواہی سن کے فیصلہ کرنا۔ تو اس کو چھوڑ کر چھٹی چیز ہے بغیر دلیل کے کسی کی پیروی کرنا، یہ تقلید ہے۔ تو اب غیر مقلد اسے کہتے ہیں جو بے سوچے سمجھے بغیر دلیل کے آنکھیں بند کر کے کسی کے پیچھے نہ چلے۔ اب ان کی قسمیں ہو سکتی ہیں۔ اب ایک اہل حدیث بھی غیر مقلد ہو سکتا ہے جو تقلید نہیں کرتا۔ اب ایک کو پرویزی بھی جو ہے غیر مقلد ہو سکتا ہے۔ الحمدللہ، ایک منکر حدیث غیر مقلد ہو سکتا ہے۔ وہ کہتا ہے میں نہیں تقلید کرتا کسی کی، بھائی نہ میں حدیث کو مانتا ہوں نہ اور کسی کو۔ اس طرح بریلوی جو ہیں، بریلوی حضرات، وہ عقیدے میں غیر مقلد ہے۔ تو یہ غیر مقلد لفظ، یہ ایک لفظ ہے، اس کا معنی ہے کہ تقلید نہ کرنے والا۔ اب یہ کتاب و سنت پر عمل کرنے والا بھی ہے کہ نہیں، یہ ثابت نہیں ہوتا۔ اہل حدیث کہتے ہیں حدیث والے کو، حدیث والے دو لوگ ہیں، یا تو محدثین کرام ہیں جنہوں نے حدیثیں سنی تھیں، حدیثیں لکھی تھیں، حدیثوں کو یاد رکھا تھا، پڑھایا تھا، حدیثوں کے مدرسے چلائے تھے۔ دوسرے لوگ جو ہے حدیث پر عمل کرنے والے، اور یہ بات جو میں کہتا ہوں یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہتا، ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے فتاوی میں یہ بات فرمائی ہے کہ اہل حدیث دو قسم کے لوگ ہیں۔ اب یہ جو محدثین تھے، یہ جو حدیث پر عمل کرنے والے تھے، ان لوگوں کا منہج کیا تھا، یہ کس طرح عمل کرتے تھے؟ بھائی یہ لوگ قرآن کو مانتے تھے، حدیث کو مانتے تھے، اجماع کو مانتے تھے، یہ سلف صالحین کے فہم پر، کتاب و سنت پر عمل کرتے تھے۔ یہ اپنی مرضی کے مطابق قرآن حدیث پر عمل نہیں کرتے تھے، بلکہ جو صحابہ، تابعین، سلف صالحین سے ثابت ہوتا۔ تو اہل حدیث اس کو کہتے ہیں جو قرآن حدیث اور اجماع کو حجت سمجھتا ہے اور قرآن حدیث پر سلف صالحین کے فہم کی روشنی میں عمل کرتا ہے، اور اسی طرح سارے صحابہ کرام سے محبت کرتا ہے، صحابہ کرام کی گستاخی نہیں کرتا۔ جتنے بھی سکہ تابعین تھے اور تبع تابعین تھے جو سکہ تھے قابل اعتماد، ان سے محبت کرتا ہے، ان کا احترام کرتا ہے، کسی کی گستاخی نہیں کرتا، سلف صالحین کے منہج اور فہم پر ہے۔ اور باقی بھی جو باتیں، مثلا اللہ تبارک و تعالیٰ 7 آسمانوں سے اوپر عرش پر مستوی ہے، وہ ساری صفات ان کو کما یلیق بشان ہی کما یلیق بجلالہ مانتا ہے، وہ اہل حدیث ہے۔ اہل حدیث علیحدہ چیز اور غیر مقلد علیحدہ۔ اور یہ لوگ جو ہے یہ ہمیں غصے سے گالیاں دیتے ہوئے غیر مقلد کہتے ہیں اہل حدیث کو۔ یہ جو مخالفین ہیں نا، یہ اس طرح کرتے ہیں۔ اور یاد رکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے نا، علی کل شیء قدیر، اللہ رب العزت نے ان لوگوں کو کس طرح ذلیل کیا۔ یہ ہمارے لیے یہ غلط لفظ استعمال کرتے تھے، یہ لفظ انہوں نے اپنے اماموں کے بارے میں استعمال کیا، غیر مقلد کے لفظ۔ در مختار کی شرح تحتاوی میرے پاس موجود ہے، اس میں لکھا ہے کہ امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی اور امام احمد بن حنبل، تحتاوی نے لکھا ہے کانو غیر مقلدین، یہ سارے غیر مقلد ہیں۔ اور اسی طرح مجالس حکیم الامت میں تھانوی کا یہ قول موجود ہے، انہوں نے کہا تھا امام ابو حنیفہ کا غیر مقلد ہونا یقینی ہے۔ تو بھائیو غیر مقلد علیحدہ چیز ہے، اہل حدیث وہ ہیں جو تقلید کے بغیر کتاب و سنت پر سلف کے صالحین کے منہج کی روشنی میں عمل کرتے ہیں۔